बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 12 अप्रैल इतवार के दिन का इख्तिताम हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर होने वाली पीस टाक मुज़ाकरात बदकिस्मती से कामयाब नहीं हो सके। दोनों फ्रीकैन, ईरान भी और अमेरिका भी, उनके जो वफूद थे वो अपने ममालिक वापस जा चुके हैं। लेकिन अहम यह है कि कौन से दो ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका, और इन मुज़ाकरात की नशिस्त ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी सामने आ गया है। दो पैगाम उन्होंने दिए। एक के अंदर उन्होंने धमकी दी, तबाह करने की बात की। फिर उसके कुछ ही वक्त के बाद दूसरा बयान आया जिसमें मिन्नत, समाजत, इंसानियत की बात की गई। क्या पैगाम आया डोनाल्ड ट्रंप का इन मुज़ाकरात के हवाले से, एक तो ज़रा मुख्तसर आपके सामने ये रखते हैं। लेकिन अहम ये है कि जो ईरानी वफ़द था उसकी क़यादत कर रहे थे जो उनके स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ साहब, उन्होंने एक पैगाम जारी किया और उस पैगाम ने उन्होंने वाज़े कर दिया कि ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए। बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने जो अमेरिका का वो एक प्लान था या उनकी एक जो सोच थी वो उन्होंने सामने रखी है। इस वक्त आगे क्या होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने क्या ऐलानात कर दिए हैं, एक तो मुख्तसर ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों फ्रीकैन को बेहतरीन रिसेप्शन दी गई, वार्म वेलकम किया गया, उसी तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से दोनों को रुखसत किया गया। और जो ईरानी वफ़द था उनको बड़े बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनके 9 जो जेट थे उन्होंने स्कॉट किया और बाहिफाजत तरीके से जो बरादर इस्लामी मुल्क का वफूद आया था उनको वापस उन्होंने रवाना किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब जो स्पीकर थे ईरान पार्लियामान के, वो इस सारे वफ्द की सरबराही कर रहे थे। उन्होंने वाज़े तौर पर अपने एक्स अकाउंट के ऊपर लिखा, उन्होंने लिखा कि किस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। बड़े अहम हैं, वो ज़रा आपको बता देते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात से पहले इस बात पर हमने जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति भी है, हमारे पास ज़रूरी इरादा भी है, हम ये मामला हल करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा फ़रीक मुखालिफ है, जो दूसरा फ़रीक अमेरिका है, गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है, वो हमारा एतमाद हासिल नहीं कर सका। आगे वो लिखते हैं कि हमने मस्बत तजावीज़ पेश की लेकिन फ़रीक मुखालिफ अमेरिका हमारा एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। इन मुज़ाकरात के दौरान की वो बात कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि जी हमारा जो मौक़िफ़ है वो हमने वाज़े तौर पर अमेरिका के सामने रख दिया और अमेरिका हमारा मौक़िफ़ समझ भी चुका है। अब वक्त है कि अमेरिका हमारा एतमाद जीते। ईरान ये कहता है कि जो हमने उनके सामने निकात रखे, जो हमारी नेगोशिएशन हुई, हमारी तजावीज़ उनके सामने गई, उनको अमेरिका माने और हमारा एतमाद हासिल करे। आखिर के ऊपर लिखते हैं कि मुज़ाकरात के इस तमाम अमल को कामयाब और आसान बनाने के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी कौम को उन्होंने सलाम पेश किया और साथ आखिर के ऊपर उन्होंने अपने मुल्क ईरान के लोगों के लिए ये कहा कि ईरान जो है वो 9 करोड़ इंसानों का एक जिस्म है और जो रहबरे मुअज़्ज़म के मशरे के ऊपर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मशरे के ऊपर यक जान है, यक ज़ुबान है। और हम उनका शुक्र अदा करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जिस तरीके से दुआओं के साथ हमें वहाँ से रुखसत किया और अब हमें वो वेलकम कर रहे हैं। और ईरान के एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों के ऊपर गुज़श्ता रात भी निकली, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उसी तरीके से नडर हो के ईरानी लोग जो हैं वो एक जिस्म एक जान की मदद, ये उन्होंने पैगाम दिया। इस सारे पैगाम के अंदर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आया इसके ऊपर वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस सारे मामले को पढ़ने के बाद तो ये समझ आती है कि शायद इसके अंदर ईरान ये शिकायत कर रहा है कि जो अमेरिका चाह रहा था कि एक मुख्तसर ब्रेक आए, एक शॉर्ट पॉज लिया जाए इस जंग के अंदर और वो दोबारा से यूनाइट करें खुद को मिडल ईस्ट के अंदर, अरब ममालिक के अंदर जो अमेरिका की एक पूरी पावर थी, उनकी बेसिस थी, वो चूंकि मलियामेट कर दी थी ईरान ने, उनका रडार सिस्टम, उनकी हर चीज़ उन्होंने तबाह कर दी थी, तो दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे। और उनके इस पैगाम के अंदर से तो ये लगता है कि शायद वो ये गिला कर रहे हैं कि हम जो शॉर्ट पास नहीं देना चाहते थे अमेरिका को, वो अमेरिका हासिल करना चाह रहा था और वही उन्होंने हासिल किया। चूंकि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने तमाम तजावीज़ उनके सामने रखी हैं
اور انہیں چاہیے کہ اب ان کے اوپر عمل درآمد کریں, ہمارا اعتماد جیتے. اب اس کے اوپر ناظرین جو دوسرا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا وہ بھی بڑا دلچسپ بھی ہے, بڑا الارمنگ بھی ہے. دو پیغام انہوں نے دیے. پہلا جو پیغام تھا اس کے اندر تو انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی. وہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ جی ایران جو ہے ان کے ساتھ اچھی میٹنگ ہوئی اسلام آباد کے اندر. جو ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے, ایک ان کے اسپیشل انوائے تھے جیرڈ کشنر تھے, اور ان کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی, تمام نکات کے اوپر اتفاق ہو گیا. واحد معاملہ جو نیوکلیئر کا تھا اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. جو ایٹمی پاور بننے والا معاملہ ہے اس کے اوپر, جوہری طاقت والے معاملے کے اوپر یہ رکاوٹ پیدا ہوئی. لیکن اکیلا یہ معاملہ نہیں تھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ آبنائے ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا جوہری طاقت والا معاملہ اہم ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی امریکی بحریہ آبنائے ہرمز سے داخل ہونے والے یا نکلنے والے تمام جہازوں کی ناکہ بندی کرے گی. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آبنائے ہرمز کے اوپر قبضہ کریں گے. جو امریکہ کی بحریہ ہے وہ وہاں پر ناکہ بندی کرے گی اور وہاں سے گزرنے والے اور آنے والے تمام جہازوں کی ناکہ بندی امریکن بحریہ کرے گی. آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی کسی مرحلے پر یا اہم مقام پر اگر پہنچ جائیں گے تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا. لیکن ایران نے یہ کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں, اس عمل کو ہم نہیں مانتے, یہ ہم ممکن نہیں ہونے دیں گے, اور یہ سراسر بتہ خوری ہے. ایران یہ چاہ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ہم جو ہے وہ ٹیکس لیں, وہاں سے جو بھی جہاز گزریں گے ان سے ہم ٹیکس لیں گے. لیکن امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ بتہ خوری ہے اور اس کو ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب یہ ناکہ بندی کریں گے آبنائے ہرمز کی, امریکن بحریہ کرے گی, تو اور بھی بہت سارے ممالک ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس کو کامیاب کرنے کے اندر. یہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا پہلے بیان کے اندر, اور ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکن قوم بڑی عظیم قوم ہے, ہم نے جیسے پہلے اپنی بہترین فوج کے ساتھ, اپنی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ایران کی تمام قیادت کو ختم کیا, ان کی اٹامک سائٹس کو ختم کیا, ایسے ہی ہم اب ایران کو ختم کریں گے اگر وہ ہماری باتوں کے اوپر, ہماری شرائط کے اوپر نہ آئے. یہ ایک دھمکی میز جو ہے وہ انہوں نے پیغام دیا. لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کا ایک اور پیغام آیا, ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے دیا. اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ منت سماجت والی بات نظر آ رہی تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کھولیں گے یہ جنگ بندی والے معاملے کے اندر, تو اب ایران کو چاہیے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھولے. وہ اس کو نہ کھول کے سنگین جرم کر رہا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے اور بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, جہاں پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جانیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں. انسانیت زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے. اس طرح کا پیغام جو ہے اب دوسرے انہوں نے اپنے پیغام کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پاکستان بھارت کی جنگ رکوائی, میں فیلڈ مارشل آصف منیر اور شہباز شریف کو بہت بہترین انسان سمجھتا ہوں, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد آبنائے ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ہم مل کے کریں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہماری بحریہ اس کے اوپر کنٹرول کرے گی اور باقی بہت سارے ممالک ہمیں اس کے اندر سپورٹ کریں گے. یہ تو دونوں سائیڈ کا موقف ان نیگوسیشنز کے بعد سامنے آیا. لیکن ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ ایران جو ہے وہ نہ جنگ کے اندر انہوں نے سرنڈر کیا امریکہ کے سامنے, نہ بھی انہوں نے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر ان کے سامنے سرنڈر کیا. ان کی وہی باتیں, وہی ان کا جذبہ وہ تب بھی برقرار تھا, وہ اب بھی برقرار ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ سپر پاور امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ایک وفد کے ساتھ آئے اور 21 گھنٹے لگاتار 4 سیشن ہوں, 4 راؤنڈ ہوں مذاکرات کے, اور اس میں وہ کسی ملک کو اپنی بات منوا نہ سکے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن ایران میرا خیال ہے ان دو باتوں کے اوپر تو وہ بالکل آئے ہی نہیں, ایک آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر اور دوسرا جوہری طاقت والے معاملے کے اوپر. باقی جو ان کے ایسٹس قطر کے اندر فریز ہیں, جو لبنان کے اندر جنگ بندی کا والا معاملہ تھا, اس کے علاوہ اور جو سینکشنز کے معاملات ہیں اس کے اوپر تو کہیں نہ کہیں بات چیت ہوئی, قریب قریب پہنچے باقی نکات کے اوپر. لیکن یہ دو ایسے پوائنٹس تھے جس کے اوپر بات آگے نہیں بڑھ سکی. تو بظاہر ایران نے ایک دفعہ پھر
امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کیا، لیکن اہم یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی 15 دن کی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے آج صبح جب جے ڈی وینس نے پریس بریفنگ دی، اس میں ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، آپ واپس جا رہے ہیں، تو وہ جو جنگ بندی تھی 15 دن کی، کیا وہ برقرار رہے گی؟ اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سو ایک یہ بھی خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ امریکہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ سو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ آلدو پاکستان نے اب بہت اچھا پلے کیا، پاکستان نے ایک میڈیٹر کا کردار ادا کیا، ایک اپنی جگہ فراہم کی، اپنا ایک پنچایت لگائی بیسیکلی پاکستان نے کہ یار آپ اپنا مسئلہ حل کریں۔ کوشش بار بار ہو جانی چاہیے، دوبارہ کوشش ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور ملک بھی اس کے اندر شامل ہو، وہ کہے کہ جی ہم پیس ٹاک کرواتے ہیں، انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال پاکستان نے اس کی ابتدا کی اور اس کو پوری دنیا کے اندر سراہا گیا۔ یہ اوورآل صورتحال تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، یہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی یقینی طور پہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔